السلام علیکم ناظرین۔ پاکستانی ڈراموں کو پاکستان میں تو پسند کیا ہی جاتا ہے، لیکن ان کی اور بڑی تعداد پاکستان سے باہر موجود ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں آج کل ہمارے پاس کس قسم کے اسکرپٹ ہیں اور کیا مواد تیار ہونا چاہیے، اس حوالے سے کافی بحث ہوئی ہے۔ تاہم ایک چیز مستحکم رہی، ڈرامہ دیکھنے والے ناظرین کی ایک بڑی تعداد نے یہ کہا ہے کہ ایک اچھے ڈرامے کی میراث یہ ہے کہ اس کا اختتام کیسے ہوا۔ ہمارے فلمی ادیبوں کے لیے زبردست نتائج لکھنا کوئی مضبوط نقطہ نہیں رہا، اور بدقسمتی سے ڈرامہ لکھنے والوں کا بھی اب یہی حال ہو رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ویوز حاصل کرنے والے ڈرامے اینڈ آتے آتے عوام کو کافی مایوس کر دیتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو انہی 10 ڈراموں کے حوالے سے ہے جو حال ہی میں نشر ہوئے۔ شروع میں تو وہ بلاک بسٹر رہے، لیکن اینڈ ان کا انتہائی بھونڈا کر دیا گیا۔ تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اپنی لسٹ کو۔ ہماری لسٹ کا 10واں ڈرامہ ہے گرو۔ گرو علی رحمان خان کا ایک بہترین پروجیکٹ تھا۔ جس طرح اس کا آغاز ہوا وہ ذہن کو اڑا دینے والا تھا، لیکن 20 سے زائد اقساط گھسیٹنے پر کہانی اور اس کے اختتام کو برباد کر گیا۔ یہ ظاہری طور پر بنایا گیا تھا کہ محبت کسی بھی جنس میں ہو سکتی ہے، اور معاشرے کی طرف سے انٹر سیکس کمیونٹی کو کس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ایک سہارا بچے کو خاندان دینے کا بہت ہی عمدہ کام کر رہے ہوں۔ لیکن سکرپٹ وہاں نہیں گیا۔ سکرپٹ کو ایک الگ ہی موڑ دے دیا گیا، جیسا کہ مریم کی محبت، اس کے رشتے اور یہاں تک ہی محدود رہ گیا۔ اس سے زیادہ مایوس کن بات یہ تھی کہ گرو ستار کو کبھی مہلت ہی نہیں ملی اور وہ غم میں مر گئے۔ ہماری لسٹ کا 9واں ڈرامہ ہے ماہری۔ ماہری ایک اور بلاک بسٹر ڈرامہ تھا جس نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں سمر جعفری اور آئینہ آصف جیسے 2 ستاروں کو لانچ کیا۔ اس کہانی کے پیچھے بڑا مقصد تھا، اور بچپن کی شادیوں کی حوصلہ شکنی درست مقصد تھا، لیکن اتنی ساری اقساط اور ان شادی شدہ بچوں کے ایک بچے کے لیے انتہائی مسالہ شامل کرنے کے بعد بنانے والوں نے یہ سوچا کہ چلو طلاق کے لیے چلتے ہیں، بچے کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، اور چلو ہیرو کو ملک سے باہر نکال دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکے۔ ماہری ڈرامے کا اختتام ٹھیک سے نہیں لکھا گیا اور بہت سے لوگ اس سے مایوس ہوئے۔ ہماری لسٹ کا 8واں ڈرامہ ہے میں اس سیزن کا ایک اور بڑے بجٹ والا ڈرامہ تھا جس سے بہت ساری توقعات وابستہ تھی۔ اس میں عائزہ خان اور وہاج علی نے مرکزی کردار نبھایا۔ اس ڈرامے کا اختتام ایک خوفناک اختتام تھا۔ آخر میں کسی کو خوشی نہیں ملی۔ وہاج علی نے ایک ایسا کردار ادا کیا جو سراسر احمق تھا، اس کا اپنے حالات پر کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا۔ اس ڈرامے کے اختتام نے آڈینس کو کافی مایوس کیا۔ ہماری لسٹ کا 7واں ڈرامہ ہے خمار۔ فیروز خان اور نیلم منیر کے ساتھ ایک اور بڑا ڈرامہ، ایک اور کہانی جو بےہودہ انداز میں اختتام پذیر ہوئی۔ جی ہاں، یہ ایک عام مسالہ کہانی تھی جس میں ساس کچھ زیادہ ہی تباہ کرنے پہ تلی ہوئی تھی، اور ایک ہیروئن اپنی شادی کے نتائج کو سمجھے بغیر کسی اجنبی کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ اس کے باوجود انجام اس سے بہتر ہو سکتا تھا جیسا کہ ہو رہا تھا۔ ایک ایپیسوڈ پر لاکھوں ویوز حاصل کرنے والا یہ ڈرامہ اپنے اختتام سے سامعین کو خوش نہ کر سکا۔ ہماری لسٹ کا 6واں ڈرامہ ہے اکھاڑا۔ اکھاڑا گرین ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا، جو ٹیلی ویژن پر ایک بہت ہی مختلف سٹوری لائن لے کر آیا۔ ڈرامے کی شروعات سلطان کی موت سے ہوئی اور شائقین اس کو کافی پسند بھی کر رہے تھے۔ جو شروع ہوا تھا لیکن انجام اس کا انتہائی بدترین ہوا، کیونکہ اس ڈرامے کے تمام ایکشن ہیرو زیادہ تر اپنی رومانٹک محبت کی غلامی میں چلے گئے، اور کوئی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ سلطان کی موت کیسے ہوئی۔ مجموعی طور پر اس ڈرامے کا اختتام بھی انتہائی بھونڈا تھا۔ ہماری لسٹ کا 5واں ڈرامہ ہے نمک حرام۔ میکرز نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ عمران اشرف اور سارہ خان کی ہٹ آن سکرین جوڑی کی واپسی کے ساتھ ایک قتل کا معمہ اور انتقام کی کہانی تھی۔ جو کچھ ملا وہ ایک کہانی تھی جو 5ویں یا 6ٹھے ایپیسوڈ تک کھلی تھی۔ کچھ اضافی کردار جنہیں سکرین کا بہت زیادہ وقت دیا گیا تھا، ہیرو کا قتل ہو گیا تھا، آخر میں اس کے کریڈٹ پر کوئی کامیابی نہیں تھی۔ دوسری طرف ہیروئن شدید ڈپریشن میں چلی گئی کیونکہ وہ ساری زندگی سرویٹ کوارٹر میں رہتی اور اپنے بچے کی پرورش کرتی رہی۔ اس ڈرامے کے اختتام نے آڈینس کو کافی مایوس کیا۔ ہماری لسٹ کا 4تھا ڈرامہ ہے مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا نے وہاج علی کو تیرے بن سٹارڈم سے تازہ دم کیا، اور میرے ہم سفر کی کامیابی ہانیہ عامر کو ایک ساتھ ملا۔ ڈرامہ کا مقصد کیفی خلیل کے مشہور گانا کہانی سنو کے ساتھ ایک محبت کی کہانی بننا تھا۔ کیا غلط ہو سکتا ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے سب کچھ۔ ڈرامہ کبھی اس مقام پر پہنچا ہی نہیں جب شائقین دونوں ستاروں کے درمیان کیمسٹری کو محسوس کر سکے۔ اس ڈرامے کا اچانک اختتام ہو گیا کیونکہ ہانیہ نے وہاج کی اس محبت کو قبول کر لیا، جبکہ زاویہ نعمان اجاز اپنے کزن کے ہاتھوں ایک اور تنازع میں پھنس گئے۔ اس ڈرامے کا اختتام بہت جلدی کیا گیا جو کہ آڈینس کو متاثر نہیں کر سکا۔ ہماری لسٹ کا 3را ڈرامہ ہے جھوک سرکار۔ فرحان سعید اور ہبہ بخاری کا ایک اور بڑا ڈرامہ۔ یہ ڈرامہ
دیہاتی وڈیروں، پولیس اور اقلیتی حقوق کے حوالے سے اہم پیغامات ایک اندھیری کھائی میں ختم ہو گئے۔ ڈرامے کا اختتام ہاشم ندیم کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق نہیں کیا گیا۔ مصنف نے یہ پیغام دنیا نیوز چینل پر شیئر کیا تھا: پوری کاسٹ مر گئی، کوئی فتح یا جشن منانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہمیں لیڈ کریکٹر کرنے والوں کے درمیان کوئی کیمسٹری بھی نہیں مل سکی۔ جوک سرکار کا اختتام اتنا اچانک ہوا کہ اس نے نہ صرف مداحوں کو بلکہ ڈرامے کے اسٹار رائٹر ہاشم ندیم کو بھی مایوس کیا۔ ہماری لسٹ کا دوسرا ڈرامہ ہے عشق مرشد، ایک اور میگا بلاک بسٹر عشق مرشد جو غیر ضروری گھسیٹنے کی وجہ سے اس انجام کو پہنچا جو عوام نہیں چاہتی تھی، جہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ شبرا اور شامیر کے بارے میں تھا، لیکن پہلے تو ان کی شادی میں جلدی کی گئی، پھر ایک اور ثقافتی شادی کا اضافہ کیا گیا۔ شامیر آخر تک ایک قاتل تھا، اس نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ سب کچھ اپنے نائل اور کرپٹ باپ پر چھوڑ دیا۔ ایک ڈرامہ جو شروع میں بہت اچھی طرح سے بنا ہوا تھا، اس کا اختتام ایک احمقانہ انجام کے ساتھ ہوا جس کا کوئی مطلب نہیں تھا، جس کے بنانے والوں نے سینما کی نمائش کے ذریعے بہت پیسہ بھی کمایا۔ فائنلی ہماری لسٹ کا پہلا ڈرامہ ہے تیرے بن۔ تیرے بن پاکستانی ڈراموں کی تاریخ کا سب سے بڑا بلاک بسٹر ڈرامہ ہے۔ یمنا زیدی اور وحاج علی کے درمیان کیمسٹری نے اس ڈرامے کو میگا ہٹ بنا دیا، لیکن اس کا اختتام مکمل اسکرپٹ کو تباہ کرنے کے ساتھ ہی گر گیا، کیونکہ بنانے والوں نے عوامی دباؤ کے تحت ڈرامے کے مشکل پلاٹ کو تبدیل کر دیا۔ تو جو لکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ میرب ازدواجی عصمت دری سے گزر رہی تھی اور مرتسم کو چھوڑ دیتی ہے اور بعد میں اپنی بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ ڈرامہ میکرز نے دباؤ میں آ کر ڈرامے سے اس نقطے کو ہٹایا، تو جو رہ گیا وہ ایک احمق میرب تھی جو بے وقوف ہونے کی وجہ سے چلی گئی اور بعد میں بغیر کسی وجہ یا ترغیب کے واپس بھی آ گئی۔ تیرے بن یقینی طور پر ایک بلاک بسٹر ہے، لیکن ناظرین کو اس سے نفرت تھی کہ انہوں نے آخر میں ڈرامے کو کس طرح برباد کر دیا، کیونکہ انہوں نے ابتدائی طور پر کہانی لکھتے ہوئے ازدواجی عصمت دری کے ایک انتہائی حساس معاملے پر عوامی رد عمل پر غور نہیں کیا۔